ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ مقدمہ کس کا چل رہا ہے؟ قادیانی کا۔ ضمانت کس کی ہو رہی ہے؟ کیس کس کا؟ ایک قادیانی کا۔ اور وہاں پہ آرٹیکل 20 کے حوالے دے کے کہا جا رہا ہے ہر مسلک، ہر گروہ، ہر فرقے کو ان کے مذہب کو پھیلانے کی، ان کے مطابق ابلاغ کرنے کی، عبادت گاہوں کی اجازت ہے۔ کہ کوئی شخص یہ کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور جی میں مسلمان ہوں پھر بھی مسلمان ہوں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے پھر بھی میں مسلمان ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ایسے بندے کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ آرٹیکل 20 کہیں 30 کہیں، دنیا کے سارے آرٹیکل جمع ہو جائیں، اگر ایک بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے رسول اللہ کے بعد نبی، اور قیامت تو آ سکتی ہے اس کو مسلمان تسلیم۔ خصوصی قانون ہے 298 ابتدائی قادیانیت قانون ہے، اسی آئین کا حصہ ہے کہ قادیانی کو مسلمان بن کے اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو پسے پش ڈال کر یہ کہہ دیا کہ سب کو اجازت ہے، گویا آج کے بعد کوئی بھی قادیانی کوئی کتاب چھاپے، مسلمان بن کے لوگوں میں بانٹے، آپ کا فیصلہ۔ یہ جو بات نون لیگ والے اور بعض کم عقل کر رہے ہیں نا، یہ شک تو نہیں نا بدلی، صرف مقدمے میں سے دفعات اڑائی ہیں۔ یہ جو مقدمے میں سے دفعات اڑائی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے بذات خود قانون بن جاتے ہیں، یہ عدالتی نظائر ہوتی ہیں، یہ سائٹیشن ہوتی ہے۔ کل کو ہر مقدمے میں یہ فیصلہ پڑھا جا سکتا ہے کہ قادیانی کے اوپر 298 نہیں لگتی، اگر قادیانیوں پہ نہیں لگتی تو مسلمانوں پہ لگا دی جائے، یا تو اس قانون کو ختم کر دیں اگر آپ کو اس قانون سے اتنی چڑ ہے۔ اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، قاضی صاحب آپ کے بارے میں علماء دین کے خیالات بڑے عمدہ تھے کہ آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک برس میں جس قسم کے آپ کے مقدموں میں ریمارکس ہیں، ہم نے پہلے اس بات کو صرف نظر کیا اور آج ہم پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت آپ کی گرفت کیوں نہیں کی۔ آپ کے پاس ایک حافظ آیا، حافظ قرآن، آپ نے اس کو کہا آپ نے حافظ کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے حفظ کرتے ہیں، حافظ نہ لگایا جائے۔ قاضی صاحب آپ نے کبھی کسی وکیل کو تو نہیں کہا ایڈوکیٹ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کسی جج کو تو نہیں کہا جسٹس کیوں لگایا ہوا؟ ایک قرآن پڑھانے والا قاری ہے وہ اپنے ساتھ قاری نہ لگائے، ایک ڈاکٹر ہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر نہ لگائے، ایک ٹیچر ہے اس کے بعد ڈگری ہے وہ پروفیسر نہ لگائے۔ حفظ قرآن سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ اگر اپنے ساتھ حافظ لگاتا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے یہ ریمارکس بھی درست نہیں۔ پھر آپ کے سامنے ایک بینچ بنانے کی سفارش کی گئی، آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حفظ قرآن کے 20 نمبر کیوں رکھے گئے۔ گویا آپ کے یہ ریمارکس آج اگر ساری باتوں کو ٹیلی کیا جائے ہم پھر بھی آپ کو گنجائش دیتے اور آپ سے اپیل بھی کرتے اور آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ ہم قادیانیت کے مسئلے پہ حساس کیوں ہیں، یہ بات ہی سمجھ لیجیے۔ قاضی صاحب یہاں پہ میں کھڑے ہو کے کہوں کہ میں سپریم کورٹ کا جج میں ہوں، آپ نہیں ہیں، آپ میری بات مان لیں گے کہ اس کو آزادی حاصل ہے کہ جو مرضی کرے؟ میں کہوں جی چیف آف آرمی اسٹاف میں ہوں، کل سے مانی جائے گی؟ میں صدر پاکستان ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی ہوں، دنیا کے ٹگے ٹگے کے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے اگر کوئی بندہ کلیم کرے اس کو کہا جائے گا یہ جعل سازی کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل کی وردی پہن کے کوئی پھر رہا ہونا جیلی، اس کو پکڑ کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ اور نبوت اور رسالت آپ کے لیے اتنا ہی چھوٹا منصب رہ گیا کہ کوئی شخص یہ کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں اور جی میں مسلمان ہوں پھر بھی مسلمان ہوں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے پھر بھی میں مسلمان ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے، ایسے بندے کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ آرٹیکل 20 کہیں 30 کہیں، دنیا کے سارے آرٹیکل جمع ہو جائیں، اگر ایک بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو قیامت تو آ سکتی ہے رسول اللہ کے بعد نبی، اور قیامت تو آ سکتی ہے اس کو مسلمان تسلیم۔ ہاں سنیں ہمارا مقدمہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ساری آزادیاں حاصل ہوں تو پہلے ان سے منوائیے کہ یہ اقلیت ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ آپ چاہتے یہ ہیں کیسے دھوکے؟ اچھا لبرل اور سیکولر لوگ بھی بھانت بھانت، جی علامہ صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے جب ایک بندہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ اب بات سمجھیں خود کو مسلمان کہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے میں پاکستان کا وزیر اعظم اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ میں بھی ایک الگ سپریم کورٹ لگانا چاہتا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ میں بھی اپنے قتل کے فیصلے اپنے گھر کے اندر کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کو کیا مسئلہ؟ کیا یہ معاملہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ کیا کوکو کولا کی عام دنیاوی کمپنی، سیکولر اور لبرل لوگ اس بات کو نوٹ کریں، کوکو کولا کی کمپنی کھلے اس کے سامنے ایک بندہ کہ میں نے بھی کوکو کولا کی کمپنی کھول لیا، کھلنے دی جائے گی؟ آپ کہیں گے اس کو آزادی ہے، اس کو بھی آزادی ہے، اس کا بھی فریڈم ہے، کہیں گے اسلام کا مسلمہ اجماعی قانون ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے بعد جو نبی کو مانے گا وہ مسلمان، پھر بھی آپ کہیں نہیں مسلمان ہے، نہیں مانا جائے گا۔ اگر قادیانی پاکستان میں حقوق اقلیتوں کے لینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ قاضی صاحب آپ کو تو چاہیے تھا
اور پھر آپ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا، آپ نے اس کی ضمانت بھی لے لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ 13 ماہ مگلے 6 ماہ۔ اللہ کے بندو یہ بات بھی بڑی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یعنی جس کتاب کے اوپر پابندی نہ ہو، جب کوئی کتاب لکھتا ہے اسی وقت پابندی لگ سکتی ہے، چھپنے کے بعد لگتی ہے، پھیلنے کے بعد لگتی ہے کہ اسی دن لگ جاتی ہے۔ اگر آج ایک بندہ اٹھے اور ایک کاغذ پہ لکھے اور ایک پمفلٹ لکھے میں اللہ کا رسول ہوں، معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو اس کو یہ کہہ کے آپ چھوڑ دیں گے کہ اس پمفلٹ کے اوپر ممنوع کتب کا ایکٹ نہیں تھا، یہ ممنوع کتاب کی لسٹ میں شامل نہیں، یہ پمفلٹ ممنوع کتاب کی فہرست میں شامل نہیں؟ کیسی عقل کے اوپر پردہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ تفسیر صغیر جو یہ چھاپ کے بانٹ رہا تھا اس کی کاپیوں کو تلف کر دیا جائے، اس کی کاپیوں کو حذف کر دیا جائے، اس کی کاپیوں کو واپس لے لیا جائے۔ آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس مقدمے کو نون لیگ والے میرے ساتھی سمجھیں اور ہاں مہا اس قیدی کے فیصلے کو اپنی گردن کے اوپر نہ ڈالے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی اور دوست محترم مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب، آپ سب ان سے آگاہ ہیں، ہم ان کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا پچھلے دنوں، ڈاکوؤں نے انہیں گولی مار کے شہید کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بہت سے نمازی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اس لیے انشاءاللہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ لیکن آج آپ سے ایک اپیل اور بھی کرنی ہے۔ ابھی نماز جنازہ کے بعد آپ سب ساتھیوں نے رسول اللہ سے محبت نبھاتے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت سے محبت نبھاتے ہوئے باہر جمع ہونا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے ایوان کے اقتداروں میں اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ مر تو سکتا ہے، لیکن جو کوئی بھی رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی کہے گا اس کو مسلمان تسلیم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کہ مسلمانوں کا بچہ مر تو سکتا ہے، لیکن جو کوئی بھی رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی کہے گا اس کو مسلمان تسلیم۔ اور علماء کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر وہ لبرل مافیا جو پراپوگنڈا کر رہا ہے اور ایک خاص سیاسی جماعت خامخواہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے ملبے کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتی ہیں، ان کے باتوں کا بھی آپ نے رد سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرنا ہے اور ابلاغ بھی کرنا ہے۔ مقدمہ سمجھ لیجئے، اس حوالے سے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جس طرح جسٹس ثاقب نثار کے آسیہ ملونہ کی رہائی کے فیصلے کے موقع کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کا بلا دریغ دفاع کیا، آج قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا